اپنا ہاتھ خود کاٹ کر اپنی زندگی بچانے والے شخص کی کہانی۔ اس وقت ان کے پاس محض 1 لیٹر پانی، چند چاکلیٹ کے ٹکڑے اور تھوڑا سا کھانا تھا۔ ان کے پاس ہیڈ فونز اور ایک ویڈیو کیمرہ بھی تھا، مگر موبائل فون نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو وہاں موبائل کوریج موجود نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے اس رہائشی کی زندگی کی بقا کے لیے کی جانے والی اس حیرت انگیز جدوجہد پر ایک مقبول فلم بھی بنی تھی۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا؟ آج اس حادثے کو اپریل میں 18 سال ہو جائیں گے، مگر اب تک یہ لوگوں کے اندر حوصلہ جگاتا ہے۔ اس واقعے سے 1 سال قبل ایرون رالسٹن نے انٹل کی ملازمت چھوڑ کر کولوراڈو کی تمام 14,000 فٹ سے زیادہ بلند چوٹیوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2003 میں انہوں نے یوٹا کے پہاڑی علاقوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے فری کلائمبنگ، جمپس اور رسیوں سے اوپر چڑھنے جیسے طریقوں کی مدد لی۔ اب ایک بار جب وہ 3 فٹ چوڑے کینن سے اتر رہے تھے تو اس دوران ایک بھاری پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا جو ان کے خیال میں مضبوط تھا۔ ان کے بقول میں اس خوبصورت جگہ میں گھومتے ہوئے بہت خوش تھا اور لاپرواہ ہو گیا تھا، اور پھر اچانک میں چند فٹ نیچے گرا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو پتھر آ رہا تھا، تو خود کو بچانے کے لیے میں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور وہ میرے دائیں ہاتھ سے ٹکرایا اور کچل دیا۔ 350 کلو گرام سے زیادہ وزنی چٹان یا پتھر نے دائیں ہاتھ کا لگ بھگ کیما کر دیا تھا، اور ایرون شاک کی کیفیت میں چلے گئے۔ اور پہلے تو انہیں یہ پرمزہ محسوس ہوا، تاہم پھر تکلیف نے حملہ کیا اور ان کے بقول اگر کبھی آپ کی انگلی کسی دروازے میں پھنس گئی ہو تو اس وقت ہونے والی تکلیف کو 100 گنا بڑھا دیں، جس کا تجربہ مجھے ہوا۔ 45 منٹ تک وہ تکلیف اور غصے سے چیختے چلاتے اور گالیاں دیتے رہے، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ پانی ہی واحد چیز ہے جو ان کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ چونکہ انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، تو انہیں علم تھا کہ کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں آئے گا۔ ایرون کے بقول میں نے پانی کی بوتل کو بند کیا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ انہوں نے خودکشی کے آپشن کو مسترد کر دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اتنا ہی خوفناک متبادل بھی فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ اپنا ہاتھ کاٹ دیں۔ انہوں نے بتایا، میں نے خود سے پوچھا، ایرون کیا تم اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہو؟ میں اپنا ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتا، مگر یار تم کو اپنا ہاتھ کاٹنا ہی ہوگا۔ تو اس وقت وہ حوصلہ نہیں کر سکے اور مسلسل 2 دن تک اپنی جیبی چاقو سے چٹان کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر ہار مان لی۔ انہوں نے اپنا چاقو ہاتھ پر رکھا اور اس وقت انکشاف ہوا کہ اس کی دھار کند ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اب اس سے بال بھی نہیں کٹ سکتے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ چاقو کو آری کی بجائے بغدے کی طرح استعمال کر کے ہاتھ کو کاٹ ڈالیں، تاہم کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 5ویں دن ایرون نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں اور یہی جگہ ان کی قبر کی ہوگی۔ اس وقت جسم کو پانی کی کمی کا سامنا ہو چکا تھا، جبکہ بھوک اور 3 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے نتیجے میں ان کے سامنے وہم ابھرے۔ انہوں نے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا اور ان کا کہنا تھا، میں نے خود کو دیکھا تھا جو اس بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، میرا دایاں ہاتھ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ڈیڈی اب ہم کھیل سکتے ہیں۔ اس کی شکل مجھے بتا رہی تھی کہ وہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا مستقبل ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ مشکل ختم ہونے والی ہے۔ اگلی صبح اشتعال اور مستقبل کی جھلک کے بعد خود چٹان سے ٹکرا گئے تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور اس کے بعد کام آسان ہو گیا۔ اس وقت آواز تو خوفناک آئی، مگر ان کو
ہوئی کیونکہ وہ ذہنی طور پر ہاتھ کو الوداع کہنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے بقول یہ تمہیں مارنے والا ہے، اس سے نجات حاصل کر لو۔ ایرون اب میرا ہاتھ نہیں رہا۔ جب میں نے چاقو اٹھایا تو میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ گوشت کو ہاتھ سے الگ کرنے میں 1 گھنٹہ لگا، جو بہت تکلیف دہ تھا، مگر میں اندر سے خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ الگ کرنے کے بعد انہوں نے تخمینہ لگایا تھا کہ طبی امداد کے حصول میں کم از کم 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور جریان خون سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کلائمبنگ کٹ کے ٹکڑوں کو انہوں نے اپنے ارد گرد لپیٹ لیا اور کسی طرح 65 فٹ کی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو کر اس جگہ سے باہر نکل آئے۔ خوش قسمتی سے وہاں 3 ڈچ سیاح موجود تھے، جس سے ان کو پانی ملا اور طبی امداد کے حصول کو ممکن بنایا۔ زندگی بچانے کے اس تجربے پر انہوں نے کتاب بھی تحریر کی، جو بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بعد میں اسی پر فلم بھی بنی۔ ایرون کے مطابق اس سبق سے مجھے زندگی میں لچک کی اہمیت کا احساس ہوا۔ یہ صرف مضبوطی کی ورزش نہیں، بلکہ اس سے ذہن کشادہ ہوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں منطق ہمیشہ کام نہیں آتی، بلکہ کچھ ہٹ کر کرنا ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو عجیب طریقے سے توڑنا واقعی مشکل ہے، مگر یہ میرے اندر کی آواز بن گئی تھی کہ اپنی ہڈیاں توڑنی ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب ایرون ماضی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہیں اور خود انحصار کی بجائے انہوں نے دیگر پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ خاندان اور دوستوں سے محبت اور تعلق نے انہیں زندہ رہنا سکھایا۔ انہوں نے اس سارے حادثے کو کیمرے میں محفوظ کیا تھا، جیسا فلم میں بھی دکھایا گیا تھا، مگر ایرون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عوام کے سامنے اپنی ویڈیو کو شو نہیں کریں گے۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کے شعبے میں کیریئر بنایا تاکہ دوسرے افراد کو سکھائیں انہوں نے کیسی غلطیاں کی اور کس طرح مشکلات پر فتح حاصل کی۔